نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ دوستان محترم، نسواڑی کی سرزمین پر عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا یہ روح پرور سنی اجتماع منعقد ہیں۔ عزیزم محب گرامی قاری ریاض الدین صاحب قبلہ اشرفی تشریف فرما ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن ان قریب ہم ان کی پرسوز آواز میں نغمات رسول علیہ الصلوۃ والسلام سنیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے حالات حاضرہ کے اعتبار سے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی توجہ آپ کی درکار ہے کہ آپ دھیان سے گفتگو کو سن لیں۔ آج کے مسلم معاشرے پر، مسلم سوسائٹی پر اور مسلم قوم پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو نوجوان ہو یا بزرگ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، شہری ہو یا دیہاتی ہو، ہر چہار جانب گناہوں کا دورہ ہے۔ گناہوں میں مسلم قوم اتنی ڈوبتی چلی جا رہی ہے کہ اب انہیں گناہوں میں ہی لذت محسوس ہونے لگی ہیں۔ گناہوں میں لوگ اپنے کانوں تک ڈوب چکے ہیں، اور ان گناہوں کی نحوستوں نے ان کے دلوں پر ایسا ڈیرا ڈال دیا ہے کہ اب ان کے دلوں پر اللہ رسول کے فرمان بھی اثر انداز نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ ان کے دل کلا بل ران علی قلوبہم کے تحت قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان قبول نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ گناہوں کے اثرات بد کی وجہ سے، گناہ کے گہرے اثرات کی وجہ سے ایک مومن کے دل کی حالت کیا ہو جاتی ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، مل اسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور گناہ کسے کہتے ہیں؟ تو ہمارے نبی علیہ السلام چونکہ جو سوال کرنے والے تھے وہ صحابی رسول تھے، اور ان کے بارے میں قرآن کا حکم ہے وَيُزَكِّيهِمْ، میرا محبوب قرآن پڑھتا ہے اور اپنے صحابہ کے دلوں کو پاک کر دیتا ہے۔ پاک دل، ستھرا سینہ رکھنے والے صحابی نے پوچھا کہ حضور گناہ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے نبی چونکہ اللہ کی جانب سے حکیم ہیں، سرکار نے فرمایا ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، کہ جو کام تمہارے دل میں کھٹک محسوس کریں اور اس کام کے حوالے سے کسی کا خبردار ہو جانا تمہیں پسند نہ ہو، سمجھ جاؤ وہ گناہ ہے۔ کہ جس چیز کی وجہ سے تمہارے دل میں کھٹک محسوس ہو کہ میں نے کیا کیا ہے، یا تمہیں کم از کم یہ محسوس ہو کہ کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے مجھے یہ کام کرتے ہوئے، یا یہ بات دیکھتے ہوئے، یا یہ بات سنتے ہوئے، تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ چیز گناہ ہے۔ اب آج تو اس درجے میں تو ہم نہیں ہیں، لوگ گناہ کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ باضابطہ انہیں گناہ میں لذت محسوس ہونے لگی ہے۔ ہمارے امیر باضابطہ ایک قول اکثر ارشاد فرماتے ہیں، گناہ میں لذت تو ہے مگر عزت نہیں ہے۔ آپ سوچیں اس چیز پر کہ گناہ کے اثرات دل پر کیا مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، نزل الحجر الاسود من الجنہ وہو اشد بیاضا من اللبن۔ سرکار ارشاد فرماتے کہ جب حجر اسود کو اللہ نے جنت سے زمین پر اتارا تو یہ دودھ سے زیادہ سفید نظر آتا تھا، اور ایک دوسری روایت کے مطابق
حجر اسود کو جب اللہ رب العزت نے پہلی مرتبہ جنت سے زمین پر اتارا تو اس کی روشنی اور چمک دمک اور نورانیت کا عالم یہ تھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جس طرح سورج کے نکلنے سے پورا مشرق و مغرب روشن اور منور ہو جاتا ہے، حجر اسود جب جنت سے اترا تو اس کے نور سے مشرق و مغرب یوں ہی روشن ہو جاتے تھے۔ اس قدر نورانی، اس قدر سفید، اس قدر چمکدار، مگر آج اس حجر کو ابیض نہیں اسود کہا جاتا ہے، کالا پتھر کہا جاتا ہے۔ یہ پتھر کالا کیسے ہو گیا؟ یہ سیاہی کہاں سے آئی؟ یہ کالا پن اس پتھر پر کہاں سے آیا؟ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدم، سرکار فرماتے ہیں اس پتھر کو کالا انسانوں کے گناہوں نے کر دیا ہے، لوگوں کے گناہوں کے جراثیم کی وجہ سے یہ سفید پتھر سیاہ ہو چکا ہے۔ چونکہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ جب تم طواف شروع کرو تو حجر اسود کو چوم کر شروع کرو، نہ چوم سکو تو چھڑی سے اس کو چھو کر چھڑی چوم کر شروع کرو، یہ بھی نہ کر سکو تو دور سے اپنے ہاتھ اس کی طرف اٹھا کر کے ہاتھوں کو چوم کر شروع کرو، اس لیے کہ جو یوں کرے گا طواف کا آغاز تو ابتدا کرتے ہی حجر اسود اس کے گناہوں کو چوس لیتا ہے، اس کے گناہوں کو جذب کر لیتا ہے۔ یہ حجر اسود جو کہ اشد بیاضم من اللبن، کو کم کر دو، اشد بیاضم من اللبن، جو دودھ سے زیادہ سفید تھا، جس کی نورانیت سورج سے زیادہ چمکدار تھی، مگر گناہوں کے اثرات نے، گناہوں کے جراثیم نے اس حجر اسود کو اتنا سیاہ اور کالا کر دیا کہ باضابطہ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ آج وہ سیاہ اور کالا ہے تو لوگوں کے گناہوں کے اثرات کی وجہ سے۔ امام ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو لکھنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اے انسانوں اپنے آپ پر غور کرو، اگر یہ گناہ اثر کر کر کے جنتی سفید چمکدار پتھر کو جو کہ دیوار کعبہ میں لگا ہوا ہے، اگر گناہ کے اثر کی وجہ سے وہ کالا ہو جاتا ہے تو پھر ان گناہوں کی وجہ سے تمہارا دل کتنا کالا ہو چکا ہوگا، تمہارے دلوں کے اوپر کتنا زنگ چڑھ چکا ہوگا، تمہارے دلوں کی کیا کیفیت ہو چکی ہوگی۔ اس لیے یاد رکھیں، آج جب علماء مبلغین اپنی قوم کو یہ باتیں سمجھاتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ مولانا کس دنیا کی بات کر رہے ہیں، بس اس دنیا میں رہنا ہے، موج کرنا ہے، مستی سے رہنا ہے، بس لطف اٹھانا ہے، بس مزے سے زندگی گزارنا ہے۔ یہ کیا پابندیاں ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ یہ دیکھو یہ نہ دیکھو، یہ چھوؤ یہ نہ چھوؤ، یہاں چلو یہاں نہ چلو، یہ بولو یا یہ نہ بولو۔ ہمیں یہ بولنے سے اور یہ کرنے سے ہماری صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ گناہ کریں گے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدلے گا، آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ گناہ کرنے سے آپ کے جسم کی جسامت گھٹے گی، آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ گناہ کرنے سے ہاتھ کٹ جائیں گے یا پاؤں لنگڑے ہو جائیں گے۔ نہیں نہیں، گناہ کا اثر سب سے پہلے جو پہنچتا ہے وہ دل کے اوپر پہنچتا ہے، اور دل جسم انسانی کا بادشاہ ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو سیدھا ایک کالا نقطہ اس کے دل پر پڑ جاتا ہے، پھر جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس نقطے کو دھو دیتا ہے اور دل روشن ہو جاتا ہے۔ مگر جب وہ توبہ نہیں کرتا، گناہ پر گناہ کرتے چلا جاتا ہے، پھر وہ سیاہی، پھر وہ کالا نقطہ دل کے اوپر پھیلنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
इस मकाम पर इरशाद फरमाते गए, अगर तुम्हें चेक करना हो, चूंकि चेहरे तो आपके आईने में नजर आ जाते हैं कि कहां फुंसी फोड़ा है, कहां दाग लगा है, तो फिर क्रीम लगा करके उसे दूर कर देते हो, मगर दिल पर कितने दाग लगे हैं, दिल पर कितना जंग लगा है, ये कौन सा आईना आपको बताएगा? ये किस आईने से आपको पता चलेगा? इमाम गिजाली ने वो आईना भी हमारे सामने रख दिया। इमाम गिजाली इरशाद फरमाते हैं, जब तुम्हारे सामने अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का फरमान पढ़ा जाए, फिर भी तुम्हारा दिल उसकी तरफ माइल ना हो, तो समझ जाओ कि तुम्हारा दिल काला हो चुका है, तुम्हारा दिल सियाह हो चुका है, तुम्हारा दिल गुनाहों की आमाजगाह बन चुका है। और याद रखना, हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, अय्युल हिजरती अफजलु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सबसे अफजल हिजरत कौन सी है? हिजरत का माना है छोड़ देना, चूंकि हिजरत में बंदा जमीन छोड़ देता है। यहां लुग़वी एतबार से पूछा गया, अय्युल हिजरती अफजलु, सबसे अफजल हिजरत कौन सी है? हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं, मन तरक सय्यआती, जिसने गुनाह को छोड़ दिया उसने सबसे अफजल हिजरत इख्तियार कर ली, वो सबसे अफजल मुहाजिर बन गया। सैयदतुना उम्मे सुलैम रदी अल्लाह ताला अन्हा बारगाह रिसालत में अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे नसीहत करें। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, उहजुरिल मासी फइन्नहा अफजलुल हिजरती, ऐ उम्मे सुलैम, गुनाहों को छोड़ देना ये सबसे अफजल हिजरत है। आप अंदाजा लगाएं इस चीज पर कि कहां हिजरत का सवाब, जहां बंदा मुल्क छोड़ दे, वतन छोड़ दे, घर बार छोड़ दे, बाप दादा का इलाका छोड़ दे और एक गैर वतन में अपना बसेरा कर ले अल्लाह रसूल की रजा के लिए। मगर इन तमाम हिजरत की किस्मों में एक जिहद से हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हिजरत को सबसे अफजल हिजरत करार दिया कि जो मोमिन गुनाह को छोड़ देता है, वो अगरचे अपना घर न छोड़े, वो अगरचे अपना इलाका न छोड़े, वो अगरचे अपने बाप दादा की सरजमीन न छोड़े, वो अपने घर न रहे, अपने वतन न रहे, अपने देहात गांव बाल बच्चों के साथ रहे, मगर घर में रहते हुए गुनाह छोड़ दे, अल्लाह घर बैठे उसे अफजल हिजरत का सवाब अता फरमाएगा। मगर इसके लिए हमें कदम बढ़ाना होगा, हमें गुनाह की दुनिया से निकलना होगा। अब आज गुनाह कितनी किस्म के होते हैं वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं और आपकी खुद इसकी तरफ तवज्जो है। आंखें ये गैर महरमों को तकती हैं, जुबान गलीज गंदगी बोलती है, कान नाहक कलमात सुनते हैं और अल्लाह अकबर पांव गुनाहों की तरफ चलते हैं। और फिर घर की चार दीवारी हो या बाहर मैदान का मामला हो, अब तो गुनाह भरी दुनिया के अंदर लोग हमें यह कहते हुए नजर आते हैं, मौलाना गुनाह से बचना बहुत मुश्किल है। हां मुश्किल जरूर है, मगर बंदा सच्ची नीयत करे तो अल्लाह की मदद जरूर शामिल हाल हो जाती है, अल्लाह उसको जरूर तौफीक अता करता है। अब यहां एक बात बताकर, चूंकि वक्त बहुत मुख्तसर है और हमें कारी साहब को भी सुनना है, मैं एक बात अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। आज जो एक मामला यूं हमारी निगाह के सामने है कि कोई बंदा वो है जिसको नेमतें ढेरों मिल रही हैं, उसका कारोबार भी चल रहा है, इज्जतें भी दिन ब दिन बढ़ रही हैं, उसको मनसब भी दिन ब दिन मिल रहे हैं और वो गुनाह से बाज भी नहीं आता और वो ये समझता है कि मैं अगरचे गुनाह करूं मगर इतनी ज्यादा नेमतें मुझे मिल रही हैं तो रब मुझसे राजी है, तभी तो नेमतें मिल रही हैं। ये आज लोगों की सोच है, ये आज लोगों की फिक्र है कि कोई बात नहीं, मस्जिद में इमाम रोकता रहे, गली मोहल्ले में मुबल्लिग मौलाना रोकता रहे, क्या फर्क पड़ता है। रब तो दिन ब दिन मुझे शोहरतें दे रहा है, मुझे इज्जतें दे रहा है, मेरे माल में बरकतें हो रही हैं, तो फिर मेरी रब की बारगाह में वैल्यू बड़ी है, मैं रब का पसंदीदा बंदा हूं। याद रखना, हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मकाम पर इरशाद फरमाया कि जो बंदा गुनाह पर डटा हुआ हो
اور اسے نعمتیں مل رہی کو وہ اسے اپنے لیے خیر نہ سمجھے بلکہ اسے رب کی طرف سے ڈھیل سمجھے کہ یہ رب نے اسے ڈھیل دی ہے. وَنُمِدُّ لَهُمْ وَمَهِّلْهُمْ تَمْهِيلًا کہ ہم نے اسے ڈھیل دی ہوئی ہے, ہم نے اس کی ڈور کو ڈھیلا کر دیا ہے. لیکن اللہ قرآن میں اس مقام پر فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ. دھیان سے سننا, توجہ سے سننا. جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے تو ہر جگہ دروازے کھلے ہوئے ہیں, تو ہم سے تو رب راضی کے جبھی تو دروازے کھلے ہیں, چاہے ہم بدکاریاں کریں, زنا کریں, بدعمالیاں کریں, جو چاہے کریں. یاد رکھنا قرآن مجید ایسے لوگوں کے لیے اعلان کرتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ کہ جب وہ لوگ اللہ کی دی ہوئی نصیحتوں کو بھول گئے تو کیا ہوا؟ اللہ کی دی ہوئی نصیحتوں کو بھول گئے تو کیا زبان کو لکوا پڑ گیا؟ کیا پاؤں کے اندر لکوا پڑ گیا؟ کیا اس کی آنکھوں کی بینائی اچک لی گئی؟ کیا قوت سماعت ختم کر دی گئی؟ کیا جائیداد جل گئی؟ کیا اس کی اولاد مر گئی؟ کیا ہوا جب اس نے اللہ کے ذکر کو بھلا دیا؟ رب قرآن میں فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ جب انہوں نے ہماری نصیحتوں کو بھلا دیا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ تو پھر ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے, ہم نے ان کو دینے میں کوئی کمی نہیں رکھی. اگرچہ یہ آیت شان نزول کے اعتبار سے کافروں کے حق میں اتری ہے, مگر عملی اشتراک کے اعتبار سے آج قوم مسلم اس ڈگر کی طرف جا رہی ہے کہ جنہوں نے اللہ کا ذکر بھلا دیا, اللہ کی دروازے کھلے ہوئے گئے ہر طرف سے, وہ یہ سمجھتے ہماری پکڑ کون کرے گا, ہمارے لیے تو خیر ہی خیر گئے. اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ جب انہوں نے ہماری نصیحت کو بھلا دیا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ تو ایسے لوگوں کے لیے ہم نے ہر چیز کے دروازے کھول. کیا ہوا؟ اللہ اکبر. جب وہ اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا یہاں تک کہ جب سارے دروازے کھلے ہوئے تھے اور وہ اترانے لگے اس کے اوپر, وہ اب اللہ کی راہ سے بیگانے ہونے لگے, تو اللہ فرماتا اخذناہم بغتۃ پھر اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا, اچانک ہم نے ان کو گرفت میں لے لیا. اب گرفت ایسی آ گئی ان بطش ربک لشدید, اللہ ان اللہ عزیز ذو انتقام, اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے. اب جب اس کی پکڑ آ گئی تو اب حالات یہ کہ اب رو رہا گے, اب گڑ گڑا رہا گے, حالانکہ یہ بھی وقت غنیمت ہے کہ مرنے سے پہلے اسے اس کی توفیق مل جائے کہ میرے لیے کن چیزوں کی وبا مجھ پر ٹوٹ پڑی ہے اور وہ تائب ہو جائے. تو رب تو ہر حال میں رحمان و رحیم ہے, رب تو ہر حال میں غفور اور کریم ہے, وہ تو اس حال میں بھی بخشنے کے لیے اس کی رحمتیں تیار ہیں. مگر کتنے محروم القسمت ایسے ہیں جو اس منزل پر پہنچ کر کے بھی توبہ کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے, یہاں پہنچ کر کے بھی وہ توبہ کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں. اس لیے یاد رکھنا اگر نعمتیں مل رہی ہے پھر بھی گناہ پر اڑے ہوئے کو تو یہ سمجھنا نہیں کہ یہ ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے, بلکہ یہ سمجھنا کہ اس میں ہمیں ڈھیل دی جا رہی ہے, یہ ہماری آزمائش بڑھ چکی ہے. مجھے اس پر دو باتیں اور بھی یاد آتی ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں جب قیصر و کسریٰ فتح ہوا اور مسجد نبوی میں چمڑے کے ٹاٹ بچھا دیے گئے اور سارا غنیمت کا مال سمیٹ کر رکھ دیا گیا, سونے کی چمک دمک سے مسجد نبوی چمک اٹھی. حضرت عمر ایک چھڑی سے سونے کی زنجیر کو چھڑی پر اٹھانا چاہتے مگر بات سرک جاتی تھی. حضرت عمر رونے لگے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے امیر المومنین آج خوشی کا دن ہے, قیصر و کسریٰ کے خزانے مدینے کی گلیوں میں آ گئے اور آج آپ رو رہے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں میں کیوں نہ روؤں, میرے ان کانوں نے اپنے نبی کا فرمان سنا ہے,
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جب میری امت غربت میں رہے گی، وہ قسم پرسی میں رہے گی، تو مجھے ان کے بے ایمان ہونے کا کوئی، اگر جب ان کے سامنے تو مجھے خوف ہے کہ کہیں یہ الٹے قدم دین سے پھر نہ جائے۔ میں آج یہ دولت کو دیکھ کر کے آزمائش کا تصور کرتا ہوں کہ رب کی طرف سے آزمائشیں بڑھ گئی ہیں، کتنے بلند رتبے تھے ان کے، وہ دولتوں کو دیکھ کر کے، نعمتوں کو دیکھ اور آزمائش میں رویا کرتے تھے۔ آج تمہیں اللہ نے دولت دے دی تو اترانے لگے، اس دولت کو گناہ میں لگانے لگے، اس دولت سے زنا اور شراب و کباب۔ سیدنا عمر ابن خطاب اپنے دور خلافت میں کہتے ہیں مجھے پیاس لگی ہے، آپ کے سامنے ایک کٹورے میں پانی اور ایک میں شہد پیش کیا گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ اس امت میں ہی لگی اگلی سال رسولوں کے بعد سب سے افضل ترین ذات ہے، وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پیاس لگی تھی، پیاس بجھانے کے لیے پانی کافی تھا، مگر شہد یہ دیکھ کر اتنا روئے کہ آپ پر گشی بے ہوشی طاری ہو گئی۔ آپ کو دیکھ کر سارے ساتھ والے بھی رونے لگے، ہوش آیا، پھر روئے، یہاں تک کہ پھر خاموش ہوئے۔ لوگوں نے کہا صدیق اکبر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے رونے کی وجہ یہ ہے، ایک مرتبہ میں حضور کے ساتھ بیٹھا تھا اور سرکار یہ کہہ رہے تھے دور ہو جا، دور ہو جا، دور کو جا۔ ہمیں نظر نہ آیا کہ حضور کیا چیز دور کر رکھے گئے، تو ہم نے حضور سے پوچھا تھا آقا ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، آپ کیا دور کر رکھے گئے؟ تو سرکار نے کہا تھا یہ دنیا تھی جو بن سنور کر کے آئی تھی، مجھ کو اپنے فتنے میں ڈالنا چاہتی تھی، مگر اللہ کے فضل و کرم سے میں محفوظ رہا، مگر یہ دنیا مجھے یہ کہہ کر گئی ہے کہ آپ تو بچ گئے ہیں، مگر آپ کے بعد میں آنے والوں کو میں اپنے فتنوں میں مبتلا کر دوں گی۔ صدیق اکبر کہتے کہ میری پیاس پانی سے بجھ سکتی تھی، مگر شہد بھی ساتھ میں آ گیا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس دنیا میں فتنے میں تو مبتلا نہیں ہو گیا۔ جن کے رتبے ہے سوا، ان کو سوا مشکل ہے، جن کی عظمتیں اتنی بلند ہیں کہ میرے امام فرماتے گئے اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ ان کی عظمتیں اتنی بلند ہیں کہ سرکار فرماتے صدیق تو میری آنکھ ہے، تو میرے کان ہے، صدیق تو میرا زمین پر وزیر ہے، صدیق تو میرا باپ میرا جانشین ہے۔ ان کے مرتبے اتنے بلند کے، مگر وہ دنیا کی اتنی نعمت زیادہ آتی گئے، کتنا خوف کرتے گئے، کتنا تصور کرتے گئے۔ مسلمانوں اللہ نے اگر ہمیں دیا ہے تو پھر اس کو اللہ کی راہ میں دو، گناہ کے لیے استعمال نہ کرو، اتراؤ نہیں، لوگوں کو حقیر نہ سمجھو، بلکہ اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے ہوئے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی راہ میں استعمال کرنے کی کوشش کرو۔ اگر یوں ہم نے اپنے وجود کو گناہ سے بچا لیا اور دنیا سے گئے تو پھر سمجھ جاؤ کہ ہمارا شمار کامیاب مومنین کی فہرست میں ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔